عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مسنہ بھی 8000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب اسلامی لشکر طوفان کی طرح عراق میں داخل ہوا۔ ایرانیوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمان انہیں شکست پر شکست دیتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہیرا کا مشہور شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور شہر فتح کر کے سیدنا خالد آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو اپنی نصف فوج کے ساتھ عراق سے شام پہنچنے کا حکم دیا۔ وہاں مسلمانوں کو رومیوں کے ایک بڑے لشکر کا سامنا تھا۔ سیدنا خالد کے شام جانے کے بعد ایرانیوں نے آپس میں تمام جھگڑے ختم کر دیے اور سب نے مل کر شہر براز کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ شہر براز ایک بڑا لشکر مسنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ اس لشکر کو بھی سیدنا مسنہ نے شکست دی۔ اس کے بعد 3 بادشاہ باری باری ایران کے تخت پر بیٹھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت نہ چلا سکا۔ آخر ایرانیوں نے ایک شہزادی پوران دخت کو شاہی تخت پر بٹھا کر اپنی ملکہ بنا لیا۔ پوران دخت نے ایران کے ایک مشہور پہلوان رستم کو اپنا وزیر اعظم اور سپہ سالار بنایا۔ رستم نے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زبردست جنگی تیاریاں کی اور ایرانیوں میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ سیدنا مسنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے اور سامان بھی حد درجے کم ہے، تو وہ مدد کے لیے چند مجاہدین کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس دن یہ مدینے پہنچے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مسنہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنے پاس بلایا، عراق کے تمام حالات سنے، پھر سیدنا عمر کو بلایا، انہیں ان الفاظ میں وصیت کی: اے عمر، میرا دم دن کو نکلے تو رات کو اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے تیار کرنا۔ پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وصیت کی اور آخر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں عراق کے حالات بتائے۔ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مسنہ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرا سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے، لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے۔ یہ مدینے سے کوچ کر کے بہت جلد مسنہ سے جا ملے۔ ادھر ایران کے وزیر اعظم رستم نے 2 بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارق اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی۔ پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالینوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل بہمن کو ایک لشکر جرار اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی۔ ابو عبیدہ، ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے۔ مسنہ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرغے سے نکال لائے۔ اس لڑائی میں 9000 فوج میں سے 6000 شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا۔ آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مسنہ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران 1 لاکھ سے زائد فوج اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی بہت کم تھا، پھر بھی وہ قدم جما کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا۔
مسنہ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسنہ نے دیکھا تو للکار کر کہا، مسلمانوں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ جنگ جاری رہی۔ اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، تاہم ان کا سپہ سالار قدم جما کر لڑ رہا تھا۔ قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تاڑ لیا، تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ مہران کو مہلک زخم آیا، گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں تغلب کی اولاد ہوں، میں نے ایرانی سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے، سپہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی۔ قریباً 1,00,000 ایرانی مارے گئے، ہزاروں دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ بویب کے میدان میں سال ہر سال ایرانیوں کی ہڈیوں کے ڈھیر پڑے رہے، ان کو دیکھ کر عبرت ہوتی تھی۔ بویب کی لڑائی جسر کی لڑائی کا بھرپور جواب تھی۔ اس قدر بڑی تعداد میں مارے جانے والے ایرانیوں کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 100 تھی۔ بویب کی فتح کے بعد مسلمان عراق عرب میں چاروں طرف پھیل گئے۔ مسنہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ بویب کی شکست کے بعد ایرانیوں کی ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس شکست نے ان میں آگ سی لگا دی۔ ایران کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان میں اتفاق ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زور شور سے تیاریاں کرنے لگے۔ ایرانی امیروں اور وزیروں نے ملکہ پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور ایک ایرانی شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بادشاہ بنتے ہی ایرانیوں میں گویا نئی جان پڑ گئی۔ وہ سب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں بھی بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھر گئے۔ سیدنا مسنہ رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع امیر المومنین کو دی۔ انہوں نے حکم بھیجا اپنی فوج کو سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آئیں۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، تمام فوجی دستوں کو جمع کر کے عرب کی سرحد کے قریب ذوقار کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور سیدنا عمر کے نئے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عمر نے سارے عرب میں منادی کرا دی کہ لوگ ایرانیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور مدینے پہنچیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہر طرف سے مجاہدین آنے لگے۔ اس طرح 1,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان دنوں نجد میں قبیلہ حوازن کے عامل تھے۔ آپ نے وہاں سے 3,000 مجاہد بھیجے۔ امیر المومنین مسلمانوں میں اتنا جوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تمام مجاہدین کو لے کر مدینے سے باہر سرار کے چشمے پر پہنچے۔ مجاہدین کو وہیں قیام کرنے کی ہدایت کی، خود بھی ان کے ساتھ ٹھہرے۔ سارے لشکر کی صف بندی کی، پھر فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ میں خود جاؤں۔ عام مجاہدین کو آپ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین کا مدینے سے باہر جانا کسی صورت مناسب نہیں۔ سیدنا عمر نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عراق بھیجے جانے والے لشکر کا امیر اور سپہ سالار کون ہو۔ بڑے بڑے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ ہوا۔ آخر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی تجویز پر طے پایا کہ اس لشکر کا سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے۔ سیدنا عمر نے اس وقت خط لکھ کر سعد بن ابی وقاص کو بلا بھیجا۔ چند دن بعد آپ مدینے پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے انہیں عراق کی مہم کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بہت سی نصیحتیں کی، ہدایات دی، پھر انہیں عراق جانے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہونے لگے تو امیر المومنین نے اس وقت ان سے فرمایا، ہر مصیبت میں صبر اختیار کریں، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں کے ذریعے فتح طلب کریں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے ساتھیوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جھنڈا ہاتھ میں لیا اور 4,000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین انہیں رخصت کرنے کے لیے خود گئے۔
سعد بن ابی وقاص نے مدینے سے روانہ ہونے کے بعد سالبہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔